بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات۔ مضمون ملک محمد فراز مچھوکا۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے لے کر 610 عیسوی تک مختلف آسمانی کتب کے ذریعے جہاں انسانیت کو اپنی ذات سے روشناس کروایا، وہاں انسانوں کو آپس کی بود و باش کے اصول بھی سکھائے۔ پھر 610 عیسوی کا سال آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری اور کامل شریعت کا نزول فرمایا۔ وہ کامل شریعت نہ صرف ہر قسم کے سوالات کے جوابات اپنے اندر رکھتی تھی، بلکہ وہ شریعت ایک طرف خدا سے ملاتی تھی اور دوسری طرف معاشرے کو جنت نظیر بنانے کے سارے اصول اپنے اندر رکھتی تھی۔ اس پر کمال یہ کہ جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے اس کامل کتاب کے نزول کے لیے چنا، وہ اشرف المخلوقات میں بھی افضل ترین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آئندہ 22 سالوں میں اس کامل شریعت کی وضاحت ہر طرح سے فرما دی۔ پھر یہ کمال کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طرح جاری رکھا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ وہ ستاروں کی مانند ہیں، کہ ایک طرف تو قرآن کریم کو حفظ کیا اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لفظاً لفظاً یاد رکھا۔ دراصل یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اور اس کا وعدہ تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ الحجر آیت 10 کہ جس نے اس کامل تعلیم کی حفاظت کا سامان باہم مہیا فرمایا۔ وقت اپنے قانون کے مطابق گزرتا گیا اور 810 عیسوی کا سال آ گیا۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا جس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح محمد تھا، اور آپ نے اپنے آقا کا ہم نام ہونے کا حق بھی اس طرح ادا کیا کہ اپنے آقا کے اقوال و ارشادات کی خدمت گزاری میں ہی اپنی زندگی بسر کر دی اور خدمت دین میں اس انتہا کو پایا جس کی تمنا یقیناً ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ آپ کا پورا نام تھا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بن بززبہ الجعفی البخاری۔ انہیں عرف عام میں امام بخاری کہا جاتا ہے۔ چونکہ مضمون کا تعلق آپ کی تصنیف سے ہے، اس لیے آپ کا تعارف پیش ہے۔ امام بخاری بخارا جیسا کہ نام سے واضح ہے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں خراسان، عراق، شام، مصر اور مکہ و مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ قارئین کی آسانی کے لیے اس طویل سفر کا نقشہ تصویر میں دیا گیا ہے جو الفضل میں کہ پرنٹ میں شائع ہوئی ہے۔ آپ نے 7563 روایات، تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے، پر مشتمل ایک مجموعہ تصنیف فرمایا اور اس کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسنن و ایامہ رکھا، جو صحیح بخاری کے نام سے پھر مشہور ہوا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے کا اعزاز پایا۔ آپ کو 6 لاکھ روایات یاد تھیں جو آپ نے مختلف اساتذہ سے سنی اور ان کو یاد کیا۔ ان میں سے آپ نے جانچ پڑتال کے بعد صرف تقریباً 7000 روایات کو اپنے مجموعہ میں شامل کیا۔ جس روایت کو 36 سال کے سفروں اور 6 لاکھ روایات کو حفظ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے شامل کیا، وہ تھی انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کے لحاظ سے یہی ارشاد اولین درجہ کا حامل ہے۔ ہر قسم کا عمل، ہر حکم کی پیروی اس روایت کی کسوٹی سے ہے، اس روایت کی کسوٹی سے باہر نہیں جا پاتی۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب اس روایت کی شرح میں تحریر کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث بھی جوامع میں سے ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء نے اس کو 1/3 اسلام قرار دیا ہے اور بعض نے 1/3 علم کا، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بڑھ کر پر حکمت، پر معنی اور کوئی حدیث نہیں، بحوالہ فتح الباری۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دین کی ساری ماہیت اس ایک جملہ میں کوٹ کر بھر دی گئی ہے، اور یہ جملہ در حقیقت بطور اس اصل الاصول کے ہے کہ جس سے انسان کو حیوان سے امتیاز حاصل ہوتا ہے اور جس کی بنا پر انسان کے طبعی افعال دائرہ اخلاق میں داخل ہو کر
انسان کو ذمہ وار اور اعمال کی جواب دہ ہستی بنا دیتے ہیں، اور شریعت کی تمام پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ازبس ضروری معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، علماء اسلام نے فعل اور عمل کے درمیان یہ فرق بتلایا ہے کہ فعل طبی حرکت کو کہتے ہیں جس میں نیت کا دخل نہیں، اور عمل وہ فعل ہے جس میں نیت کا دخل ہو، جو بالارادہ قصدن کیا جائے، جس کے کرنے پر انسان کا طبی فعل اچھا یا برا کہلاتا ہے، اور اس لیے وہ انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ اس تعریف کو مد نظر رکھ کر انما الاعمال بالنیات کا یہ مفہوم ہوگا کہ طبی افعال کو عملی یا اخلاقی حیثیت نیتوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ان معنوں کے اعتبار سے بالنیات میں بے یا با سبیبہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ اعمال نیتوں ہی کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ کام کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہے، محض خیال یا آرزو یا میلان طبع یا رغبت یعنی دل کی پسندیدگی یا چاہت کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ نیت جس کا ماخذ نواح ہے، اعمال کے لیے گٹھلی یا بیج کا وہ درمیانی گودا ہے جس میں زندگی کی ساری قوتیں جمع ہوتی ہیں اور جس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں اور اعمال کا درخت پھلتا پھولتا اور پھیلتا ہے۔ نمبر 3، لفظ انما جو حصر کے لیے آتا ہے، اس کا مفہوم اردو میں ہی کے لفظ سے ہم ادا کرتے ہیں۔ اس لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے انما الاعمال بالنیات کے تیسرے معنی یہ ہوں گے کہ انسانی اعمال کے پیچھے ضرور ہے کہ نیتیں درپردہ کام کر رہی ہوں، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کام تو کر رہا ہو مگر اس کے پیچھے کوئی نیت نہ ہو۔ اگر کوئی نیت نہیں تو وہ فعل محض ایک طبی حرکت ہوگی جس کو کوئی عملی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، اس حدیث کا ایک چوتھا مفہوم بھی ہے جس کی طرف امام بخاری علیہ رحمہ کہہ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نتائج کے اعتبار سے اعمال کی اہمیت نیتوں پر موقوف ہے۔ جس قدر قوت اور سنجیدگی نیت میں ہوگی، اس قدر قوت اور سنجیدگی سے عمل بھی صادر ہوگا۔ نیز اسی نسبت سے اس کے ساتھ انسان کے باقی اعمال بھی متاثر ہوں گے۔ ایک شخص جو گھر بنانے کی نیت کر لیتا ہے، اس نیت کے ساتھ اس کے عام اخراجات کی اقتصادی حالت میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، بلکہ وہ آمدنی کے اور نئے نئے ذرائع سوچے گا اور اس کے لیے عمل کی نئی نئی صورتیں پیدا کرے گا۔ محنت و مشقت برداشت کرے گا، اس کے کھانے پینے اور سونے جاگنے، اس کی خوشی اور راحت کی گھڑیوں وغیرہ سب میں فرق آ جائے گا۔ غرض نیت میں جس قدر پختگی، جس قدر وضاحت، جس قدر یقین، جس قدر وسعت و بلندی و ہمت ہوگی، ٹھیک اسی تناسب سے اعمال بھی متاثر ہوں گے اور وہ مختلف شکل اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ یہی ایک سربستہ راز ہے انسان کی ترقی کا اور اس کی ساری عملی زینت کا۔ نمبر 5، اس ضمن میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ ناجائز اعمال کو اچھی نیت سے جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا رشوت اس لیے لیتے ہیں کہ صدقہ کریں، مگر یہ جائز نہیں، اور اس اعتبار سے 5ویں معنی حدیث کے یہ ہوں گے کہ اعمال کی صحت تو نیتوں کی صحت کے ساتھ ہے۔ نہ برا عمل اچھی نیت سے نیک بن جاتا ہے اور نہ بری نیت سے کوئی عمل جو بظاہر نیک ہوتا ہے، جیسے ریا کی نماز۔ یہ روایت صحاح کی تقریباً تمام کتب میں آئی ہے۔ جب یہ روایت امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں تحریر کی تو اس کے آخر پر یہ جملہ تحریر فرمایا کہ قال عبد الرحمن ابن مہدی ينبغي ان نضع هذا الحدیث فی کل باب، یعنی عبد الرحمن بن مہدی نے کہا چاہیے کہ ہم اس روایت کو ہر باب میں رکھیں۔ بس یہ جملہ ہی اس روایت کی اہمیت کو روز روشن کی طرح ظاہر کرنے والا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ بھی پتہ ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے علم میں وہ بھی ہے جو ہم چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اور کسی رنگ میں بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
خدا تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ بندے کے عمل کرنے کی نیت کا علم رکھتا ہے۔ بظاہر نیکیاں کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، روزے رکھنے والے، حتیٰ کہ کئی حج کرنے والے بھی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی نیتوں میں فتور ہے تو اس فتور کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تمام عبادتیں اور نیکیاں نہ صرف رد کر دی جاتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں، جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ جہاں انذار کے ذریعہ سے ہمیں ڈراتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، وہاں اپنی وسیع تر رحمت کا حوالہ دے کر بخشش کی امید بھی دلاتا ہے۔ بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 22 مئی سن 2009۔ پھر آپ اید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ سورہ الانبیاء آیت 48۔ اور ہم قیامت کے دن ایسا پورا تولنے والے سامان پیدا کریں گے کہ جن کی وجہ سے کسی جان پر ذرہ سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے موجود کر دیں گے، اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ہر جزا سزا انسان کے عمل کے مطابق دیتا ہے اور کبھی ظلم نہیں کرتا، لیکن کیونکہ دلوں کی پاتال تک سے بھی واقف ہے، ہر عمل کا محرک اور نیت اس کے علم میں ہے، اس لیے اس بات کا بھی حساب ہوگا کہ نمازیں خدا تعالیٰ کی خاطر پڑھی جا رہی تھیں یا دکھاوے کے لیے، صدقات خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیے جا رہے تھے یا دیے جا رہے تھے یا دکھاوے کے لیے، یا جو بھی نیکیاں ہیں ان کے کرنے کا محرک کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تزکیہ نفس ہر وقت تمہارے مد نظر رہنا چاہیے اور اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہر عمل بجا لانا چاہیے۔ فرمودہ خطبہ جمعہ 19 مارچ سن 2010۔ آواز مرزا عمران احسن۔